جی ویورز ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے کافی کالز ہمیں موصول ہوئیں اس احتجاج کے لیے جو آج اناؤنس کیا گیا تھا 17 تاریخ کو دن 1 بجے سین تگمہ سے لے کر امریکن امبیسی تک، جو بالکل ناکام رہا. اور اس کے بارے میں طلعت جعفری صاحب کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، تو جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا گفتگو کا اس کو دوبارہ جوڑتے ہیں. جی جعفری صاحب. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ان پارٹیوں کا سیاسی مذہبی جماعتوں کا کوئی اپنا ذاتی پروگرام ہوتا، میلاد کا جلوس تھا، دو نکالتے رہے ہیں، ایک جلوس نکالنے کے لیے ایسی کڑی شرط رکھی گئی جسے ہم سرعام اسے دہرا بھی نہیں سکتے. لیکن میں نے ایک احتجاج کیا، میں ناج القرآن کا پروگرام تھا تو میں نے جا کے مبارکباد دی. میں نے کہا جناب میلاد پیغمبر اہل سنت مبارک، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی پرفیکٹ میرا میسج پہنچا ان تک مہناج والوں کے پاس. میرے آفس میں آئے باقاعدہ اور انہوں نے اس پہ معذرت کی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، پورے عالمین کے لیے نبی بنا کے بھیجا، اور آپ نے اسلام کے مسلمانوں میں بھی اسے ایک فرقے میں کھینچ دیا کہ یہ صرف ہمارا نبی ہے. بھائی دوسرا یہ میلاد کی میں میلاد نہیں منا سکتا. وائے اگر ہم یہ تباہ آزمائی اپنے نبی پہ کریں گے تو پھر دوسروں کو بھی حق دیں گے وہ ہمارے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کریں. اگر ہم اپنے نبی کے اپنی مساجد کی اپنے مقابر کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہم اندر سے مخلص نہیں رہے، ہم بڑھ چکے ہیں اور انتہا درجے تک بڑھ چکے ہیں، مفادت کے تابع ہو چکے ہیں، غلام ہو چکے ہیں اپنے مفادت کے. اگر ہم مخلص ہیں، خالص ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ فتح مومن کی ہوگی، فتح مسلمان کی ہوگی. لیکن کون سا مسلمان؟ جو خالص ہوگا، فتح اس کی ہوگی. اور آج ہم جن کے پیچھے ہم بسط شوق جا کے باجماعت نمازیں ادا کرتے ہیں، ان کی ایک کال پہ جا کے مساجد کو بھر دیتے ہیں. آج انہوں نے یہ رد عمل دیا کہ وہ لوگ جن کی داڑھی نہیں تھی انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کیا کہ انہوں نے کاہلی کا مظاہرہ کیا. جب ان لوگوں نے کال کی تو ان میں سے ایک ملا جو تھا وہ اس میدان میں نہیں تھا. کیا کیا جائے؟ کس کو سچ مانا جائے؟ میں تو ایک میسج دینا چاہوں گا، بس یہ بات صرف یہ ہے کہنی صاحب کہ ہم زیادہ مخلص ہیں، ہم زیادہ اس پکے مسلمان ہیں کہ ہم کچھ نہیں دیکھتے. غازی علم دین شہید مولوی نہیں تھا، ایک ان پڑھ باپ کا ان پڑھ بیٹھا تھا، لیکن نبی کی عصمت پہ، نبی کی حرمت پہ اس نے نہ صرف جان قربان کی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اطلاع دکھا دی. بالکل. جعفری صاحب ابھی کچھ بات میں کرنا چاہوں گا راجہ سفیانی صاحب کے ساتھ. رائے صاحب، ابھی یہ جو مسئلہ تھا، ابھی خیر یہ آواز اٹھی ہے جیسا کہ جعفری صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس ادارہ منہاج القرآن والے آئے، آ کے انہوں نے معذرت کی صرف ایک چھوٹا سا شکوہ، یہ چھوٹا سا سوال کرنے کی صورت میں. پچھلے ہفتے بھی کچھ ایسے ہی عوامل ہمیں ملے دیکھنے میں، اور گفت و شنید کا جب سلسلہ چلا تو کچھ ایسے ہی ہوتا رہا کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں ایسے لوگوں سے جو کہ بعد میں اچھی سپیچ پاور ہے جن کی، بڑے اچھے طریقے سے وہ معافی مانگ لیتے ہیں. لیکن آیا کہ یہ عوامی معافیاں ہوتی ہیں، یہ شخصی معافیاں ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک سوال کیا، آپ سے معافی مانگ لی گئی، آپ نے ایز صحافی اس کو سامنے لائے کہ یہ غلطی ہے اور اس غلطی کو تسلیم کیا گیا اس ادارے کی طرف سے. جی بے شک. خیر انتشار پھیلنے کے خدشات ہوتے ہیں تو صحافی یہاں کے ہیں جو وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں بہت سارے مسائل پہ زبان بند رکھنا پڑتی ہے، اعتراض کیا جاتا ہے. ابھی کون کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میرا نام رفیق ہے جی، تے بول میں انگلینڈ تو گیا. ماشاءاللہ رفیق صاحب کی کہندے ہو اج دے پروگرام دے بارے وچ؟ میں جناب اگر تہاڈی اجازت ہوے تے ایک دو گلاں کراں. ویسے تو میں وہ پروگرام نہیں دیکھ رہا، چینل چینج کر رہے تھے، اوپر دیکھا میں نے لکھیا لائیو تے میں کیا لکھنا دیکھا. ویسے جس تک تہاڈا وہ مسئلہ یعنی کہ بندیاں نے آنا سی کرنا اس کا تو میرے پتہ نہیں ہے. جی جی اجازت ہوے تو میں 3000 میں ایک دو گلاں کراں. جی جی بالکل. مطلب پادری صاحب جڑے سن انہاں نے مطلب قرآن بھی بے رحمتی کی ہے، نعوذ باللہ انہوں نے قرآن میں چلایا. سارے مسلمانوں کا حق بننا ہے کہ اپنی طرف نہیں مظاہرے کرو، ٹیلی فون دے کران، ایمبیسیاں نوں
کرو اپنے ممبر آف پارلیمنٹ نو کونسل نو سو اینڈ سو جی جی جناب تو میں عرض یہ کر رہی تھی کہ کیونکہ یہ پادری ایک کرسچن ہی ہے نا میرے خیال سے جی 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 کرسچن ہی میں یہ تھوڑے کو پوچھنا چاہنا ہے کہ جڑے پچھلے ہفتے ساڈے بھائیاں نے بھائی کہنا ویسے نہیں کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں تو وہ بھی مسلمان ہی ہے نا سعودی عربیہ کی فوج جی گئی بحرین دے وچ جی جی تباہ کر کے تو انہوں نے مطلب قرآن مجید پیرا تھلے ملے اس دن کا نہیں بھی پروگرام کرو گے جعفری صاحب نے مجھے پوچھنا بالکل رفیق صاحب بے حد شکریہ اس سائڈ تے نظر دوران دی لیکن یہ کہ ساڈے کول ٹائم بڑا گھٹ جہا ہوندا ہے اس وجہ نال ساڈا اج والا جیڑا ایجنڈا ہے اودے تے گل پوری نہیں ہو سکنی لیکن ادے لیے اسی اسپیشل لازمی پروگرام کران گے جعفری صاحب تھوڑے لیے پیغام ہے اس وجہ نال گل لازمی اسی دوبارہ کران گے اچھا جیڑی اسی کال تے جان تو پہلا گل کر رہے سی رفیق صاحب دے نال گل کرن تو پہلا اس پر دوبارہ بات کرنا ہمارا ضروری ہے کہ صحافی برادری ہے جو وہ اپنا کردار اس طریقے سے کر رہی ہے کہ مصلحت کا تقاضا جس کی پہلے میں نے بات کی بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر مثبت پیغام دینا بہت ضروری ہوتا ہے اپنے جذبات کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر ہماری برادری ہے جو اس نے ابھی پمپنا شروع کیا ہے تو اس کی اس افزائش میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ لگاتار تنقید کی وجہ سے میڈیا کو تنقید کا ایک حصہ بنا لیا جائے کہ یہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں کوئی مثبت عمل نہیں کرتے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے. ایک کال لے لیں پہلے. جی پلیز. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں عدنان بول رہا ہوں ریڈنگ سے انگلینڈ. جی عدنان صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل خیریت. عدنان جمیل بول رہے ہیں؟ سید جمیل شاہ صاحب کے بیٹے ہیں. جی عدنان کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ لوگوں کو سلام کرنا تھا کہ کافی عرصہ ہو گیا میں گریس آیا نہیں ہوں. ماشاءاللہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو گریس کی کمی کوئی کم ہوتی ہے کہ نہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک. بالکل خیریت. طلعت جعفری صاحب آپ کے بڑی قربت رہی ہے ان کے ساتھ, کہنا چاہتے ہیں کچھ ان کو؟ میرا سلام زندگی کا سب کو پہنچ گیا. اسلام بے حد شکریہ. تھینک یو ویری مچ عدنان. اچھا جی تو میں عرض کر رہا تھا پروگرام لائیو جا رہا ہے اور لائیو پروگرام میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ایک جملہ میں نے کہا جیسا کہ وہ غازی علم الدین کی مثال دی جی اور اس پہ امیر شریعت عطا اللہ بہاری صاحب نے کہا تھا کہ ایک ترخان کا بیٹا آج ہم سے بازی لے گیا. لیکن اس جملے کو ہو سکتا ہے کہ غلط کی معنی کوئی لے لے. آج کے دور میں ہم اس انداز میں بات نہیں کر سکتے, نہ کہنا چاہتے, وہ بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن حرمت قرآن کے مسئلے پہ کم از کم ایک پلے کارڈ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک میرا خیال ہے ڈیموکریٹک ملک ہے, اس کے بعد جمہوریت ہے اور صحافی کو پوری دنیا میں اجازت ہے کہ وہ اپنا جتنا بھی خیال ہے اس کو ظاہر کرے. جی ابھی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. جی السلام علیکم. جی صاحب سر کون اور کہاں سے؟ جی جی فیض صاحب میں امتیاز بول رہا ہوں لندن کی. جی امتیاز صاحب میں پروگرام دیکھ رہا تھوڑا بڑی خوشی ہوئی ہے کہ گریس کے رہنے والے بندے بھی بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں. جی جی اللہ تعالیٰ کی ذات سارے کو توفیق دے ہے تو سارے احتجاج کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں واسطے مشعل راہ ہے. جہاں بھی کوئی بندہ انہوں نے شان کی گستاخی کرنے کی کوشش کرے یا قرآن پاک کی بےعزتی کرنے کی کوشش کرے تو سارے احتجاج کرنا چاہیے. بے شک بے شک. میں تمہیں دیکھا تک بڑی خوشی ہوئی ہے اپنے سیاست کیانی صاحب نے, انہوں نے میں سلام عرض کرنا. وعلیکم السلام. جی سلام عرض کرنا. تھینک یو. بے حد شکریہ امتیاز صاحب. اور میں سب کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سب سے جو پہلے مذمت کی گئی تھی اس عمل کی, وہ یہاں کے جو پادری ہیں مسٹر شرافم پیریا سے, انہوں نے اس بات کی مذمت کی تھی کہ اسلام کی توہین یا قرآن کی توہین ہے جو وہ ہمارے مذہب کی توہین ہے, کیونکہ ہم اہل کتاب ہیں اور ہماری جو رشتے ہیں جو تعلق ہے وہ ہر کتاب والے کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح ہماری اپنی کتاب کے ساتھ ہے. اس لیے انہوں نے بڑی میڈیا یہاں کے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں ان پہ یہ اپنی جو احتجاج تھا وہ ریکارڈ بھی کروایا تھا. تو یہاں کی یونانی جو لوگ ہیں وہ اس عمل کو ایک بہت بڑی زیادتی سمجھتے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ.
تو ابھی راجہ آصف کیانی صاحب یہاں پر موجود ہیں. تو پچھلا جو ہمارا پروگرام تھا وہ تھا ڈیڈ باڈیز کے لیے, کہ ڈیڈ باڈیز کے لیے تو ہر کسی نے دوڑ لگائی ہوئی ہے, زندوں کا کوئی کچھ خیال نہیں کر رہا, یہ تو ہمارا ٹاپک تھا. لیکن ڈیڈ باڈیز کے لیے ان کی کافی دوڑ دھوپ ہوتی ہے, اور ان کی جو خاص کر کی کمپنی ہے کنگ گروپ آف کمپنیز, ان کی کافی سپورٹ ہے جو وہ ہمیشہ رہی ہے اس عمل کے لیے. تو رائے صاحب ابھی جو لاسٹ ٹائم جو کوڑا کرکٹ کے ڈیر ہیں خماتیری میں ریسائکلنگ کا جو کام ہو رہا ہے, وہاں پر ابھی بھی آپ کو پتا ہے تقریباً 200 سے 250 لوگ روزانہ پاکستانی جا رہے ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں. پچھلے سال بھی 2-3 لوگ اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. اس سال کے شروع میں ہی یہ قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ ڈیڈ باڈیز کا آیا کہ کوئی ایسا مکمل طریقہ کار بنایا جائے گا جس کو پولیٹکس سے ہٹ کر دیکھا جائے؟ بھائی جان میں چاہتا ہوں اس کے لیے نہ کسی کو بھی ایک ایسے سارے بیٹھ کے ایک ایسا آدمی ایک بندہ جو ہے کسی بھی چاہے مذہبی تنظیم کا ہو چاہے سماجی ہو چاہے سیاسی, اس کو ایک سامنے لے آئیں, ایک بندے کو, جو بھی بندہ جہاں بھی کہیں بھی جس کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ بندہ اس سے رابطہ کرے, تاکہ یہ ان کی دوڑیں نہیں لگیں. ایک کہے جی میں بھیجوں گا, دوسرا کہے میں بھیجوں گا, تیسرا کہے میں بھیجوں گا. یہ ڈیڈ باڈی کی سیاست نہیں کریں, زندوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاست کریں. ابھی میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں, آج آپ کے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان تھے مسٹر ستاوروپولوس. جی